آج بات کرنی 3 خبروں کی، 3 کہانیوں کی، 3 دکھوں کی۔ لیکن اس سے پہلے مذاکیہ نما چند منظر ملاحظہ کریں۔ ایک طرف نواز، مریم، زرداری من مرضی کوارنٹینوں میں مزے لوٹ رہے، تو دوسری طرف شہباز شریف فخریہ بتاتے پھر رہے کہ الیکشن سے 1 مہینے پہلے تک وزیر اعظم میں تھا۔ مقتدر حلقوں سے مل کر میں نے تو اپنی کابینہ کے نام بھی فائنل کر لیے تھے۔ 2 نامور صحافی مجھے وزیر اعظم بنانے کا پیغام بھی پہنچا چکے تھے۔ ایک طرف بلاول بیک وقت شعلوں بھرے جذباتی بیان داغنے اور بیک ڈور رابطوں میں، تو دوسری طرف پی پی مسلم لیگ دونوں جماعتیں نواز مریم سزائیں ختم کرانے، زرداری اینڈ کمپنی کو ریلیف پہنچانے کے لیے نیب قوانین میں تبدیلی کے بدلے 18ویں ترمیم میں ترمیموں کے لیے بیٹھی ہوئی۔ ایک لاہوری نیب زدہ سرمایہ کار کے ڈرائنگ روم میں شاہد خاقان عباسی، فاروق نائک سمیت کئی بلےبانس بیٹھکیں سجا چکے۔ کیوں؟ کیسی لگی یہ منافقت؟ باہر کچھ اور اندر کچھ، اور یہ ہے ان جمہوروں کی جمہوریت، یہ ہے سویلین بالادستی، انقلاب مزاحمت، یہ ہے ان کی حیثیت، ان کی اوقات۔ قدم قدم پر جھوٹ، قدم قدم پر مکاری، قدم قدم پر مکمکا، مگر بات وہی، جیسی قوم ویسے حکمران۔ یہ جو بھی کر جائیں، بھٹو زندہ رہے گا۔ قدم بڑھاؤ نواز شریف، ہم تمہارے ساتھ ہیں، پر بنگڑے ڈالے جاتے رہیں۔ اب پہلی خبر۔ یہ خبر جنگ کے رپورٹر بلال عباسی کی، جس کے مطابق جعلی اکاؤنٹس کیس میں وعدہ معاف گواہ بننے والے اومنی گروپ کے ڈائریکٹر حسین فیصل بتا رہے کہ بینظیر بھٹو کا پلاٹ بھی دھوکے سے زرداری کی فرنٹ کمپنی کو منتقل کیا گیا۔ کلفٹن کراچی کا یہ پلاٹ بینظیر بھٹو نے اپنی کزنوں شبنم بھٹو، رخسانہ بھٹو سے خریدا۔ بی پی نے 1998 میں پلاٹ اپنے نام کروانے کے لیے کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو خط بھی لکھا، پھر اس پلاٹ کے کاغذات بدلے گئے۔ کاغذوں میں ظاہر کیا گیا کہ یہ پلاٹ بینظیر بھٹو نے نہیں، بلکہ اومنی گروپ کے ڈائریکٹر حسین فیصل نے شبنم بھٹو، رخسانہ بھٹو سے خریدا۔ حالانکہ حسین فیصل کہتے، میں تو زندگی میں کبھی شبنم بھٹو، رخسانہ بھٹو سے ملا تک نہیں۔ کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے جب بی بی کا خط دکھا کر اعتراض اٹھایا، تب اومنی گروپ کے کرتا درتا انور مجید آگے آئے اور پھر سب معاملات طے ہو گئے۔ یہ پلاٹ زرداری کمپنی کو منتقل ہوا۔ اس پلاٹ کو رہائشی سے کمرشل کرایا گیا۔ اس پر بخت ٹاور بنا۔ اس ٹاور میں بینک کی جگہ لینے کا بتا کر حسین لوائی نے زرداری صاحب کو بے نامی کمپنی کو 930 ملین منتقل کیے۔ یہی 930 ملین عرب تاجر ناصر لوتھا کے نام سے حسین لوائی کے بینک میں ہی سرمایہ کاری کا کہکا رکھوائے گئے۔ اب حسین فیصل وعدہ معاف گواہ بن کر یہ کہانی سنا چکا، جبکہ ناصر لوتھا بھی وعدہ معاف گواہ بن کر بتا چکا کہ میرے نام پر جو کچھ ہوتا رہا، سب منی لانڈرنگ، سب کالا دھن سفید کرنے کا چکر، مجھے کچھ علم نہیں۔ اب آپ ہی بتائیں، جن شیر جوانوں نے بینظیر بھٹو کو نہیں بخشا، ان کو ملک و قوم کو کیا بخشنا تھا؟ پی پی کا نعرہ ہے، بی بی کا مشن اپنانا ہے، پاکستان بچانا ہے۔ پاکستان اور مشن چھوڑیں، ان سے تو خود بی بی بھی نہ بچ پائیں۔ دوسری خبر پنجاب کی رانی کی، یہ 13 سال کی تھی، اس سے شوہر قتل کے جھوٹے مقدمے میں پھنسا دیا گیا۔ یہ گرفتار ہوئی اور ابھی چند ہفتے پہلے 19 سالہ قید کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے معذرت کرتے ہوئے اسے بے گناہ قرار دیا۔ جی ہاں، 19 سالہ جیل کے بعد۔ آگے سنیے۔ بری ہونے کے بعد جب اس سے پوچھا گیا کہ کچھ چاہیے، تو جو چیزیں اس نے مانگی اور بعد میں بیت المال نے دی، وہ یہ ہے: واشنگ مشین، گیس چولہا بما سلنڈر، 2 چارپائیاں، 3 زنانہ 2 مردانہ سوٹ، 2 بسترے بما تکیے، بیڈ شیٹ، کمبل، 2 ماہ کا راشن اور 60,000 کا چیک۔
یہ ہے پاکستان کی رانی، رانی کا نصیب، یہاں عذاب نہیں آئیں گے تو کیا رحمتیں برسیں گی۔ مجھے یاد ایک بار پیشی پر ایک پولیس کانسٹیبل غلطی سے فریال تالپور کے آگے آ گیا تو زرداری صاحب نے بڑی سختی سے اپنی چھڑی سے اسے ایک طرف کر دیا۔ مجھے یاد ایک مرتبہ بلاول بھٹو نے انتہائی غصے سے کہا تھا، اس ظالم حکومت نے تو ہماری گھر کی خواتین پر بھی پرچے کروا دیے، بلکہ مریم نواز کی گرفتاری پر تو شہنشاہ جذبات بنے۔ بلاول نے قومی اسمبلی فلور پر یہ تک کہہ دیا، خاتون کو گرفتار کرنے والوں تم بے غیرت ہو۔ مجھے یہ بھی یاد ایک مرتبہ پیشی پر نواز شریف نے بھی غمزدہ لہجے میں کہا تھا، دکھ یہ کہ میری بیٹی پر بھی مقدمے بنا دیے گئے۔ اب چونکہ رانی زرداری صاحب کی بہن، نہ بلاول کی پھپھو اور نہ نواز شریف کی بیٹی، یہ غریب لاوارث، باقی چھوڑیں، اس کے لیے تو میڈیا بولا نہ قوم۔ اس نے 19 سالہ قید کاٹی، چند چیزیں اور 60,000 کا چیک لیا، گھر چلی گئی۔ تیسری خبر، رحیم یار خان سے غربت، بے روزگاری، بیوی کا لڑ کر سسرال چلے جانا، باپ نے روٹی روٹی کرتے اپنے 2 سالہ بچے کے گلے میں پھندا ڈالا اور اسے پھانسی دے کر مار ڈالا۔ یہ خبر سوشل میڈیا پر بھی آئی، یہ خبر ایک دو ٹی وی چینلوں پر بھی چلی، ایک آدھ اخبار میں بھی چھپی، مگر اس خبر کو اتنی اہمیت بھی نہ ملی جتنی اہمیت نواز شریف زرداری صاحب کی ایک عدالتی پیشی کو ملتی ہے۔ مگر اہمیت ملتی بھی کیسے؟ غریب کا بچہ تھا، پیدا ہوا تو کیا ہوا، مر گیا تو کیا ہوا۔ یہ پاکستان، یہ یورپ تھوڑی جو ایک شامی بچے کی سمندر کنارے پڑی لاش دیکھ کر اپنی امیگریشن پالیسی بدل دے۔ یہ پاکستان، یہ امریکہ برطانیہ تھوڑی جہاں بچہ مرنے پر ملکی قوانین بدل جائیں۔ یہ مسلمانوں، مومنوں کا ملک، یہ اسلام کا قلعہ، یہاں یہی ہونا تھا۔ یہ منظر مسلسل میری آنکھوں میں، گھر کی دیوار، دیوار میں گڑا لکڑی کا ڈنڈا، ڈنڈے سے بندھی رسی، رسی 2 سالہ بچے کے گلے میں اور بچے کی لٹکتی لاش۔ سوچو، اگر ہم سے قیامت والے دن اس بچے کا سوال ہو گیا تو ہم میں سے کون ہے جو جواب دے پائے گا؟